ہے. اب دیکھیں ہر ایک تھیوری جو ہے نا اپنے اپنے اس کے پوائنٹ آف ویوز ہیں. یہ تھیوری جو کہ جنرل ہے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے, کن چیزوں پہ بلیو کرنا ہے, کن چیزوں سے اوائڈ کرنا ہے, یہ بیسیکلی ایک فلسفی کا پرپز ہوتا ہے. واٹ از دا پرپز آف لائف, یہ بیسک فنڈامنٹل کوسچن ہے فلسفی کا, ہر ایک فلسفی کا. ہم نے زندہ کیوں رہنا ہے, کن چیزوں کو فالو کر کے آنا ہے, ہم نے زندگی گزارنی ہے. تو یہ مختلف تھیریز اس پہ فلسفیز آئیں. اب یہ جو فلسفی آئی یہ کہتی ہیں کہ انسان کی جو اپنی ذات ہے نا وہ سب سے سپریم ہے. ٹھیک ہے, جب انسان کی اپنی ذات سپریم ہے تو انسان جو اپنی ویلیوز کریٹ کرتا ہے نا وہ بھی سپریم نیچر کی ہوتی ہیں. تو انسان کو چوائسیز بھی خود ہونی چاہیے. جب انسان سپریم کریشن ہے, جب اس کو چوائسیز ہوں گی, ٹھیک ہے, تو وہ اپنے نفع نقصان کا بھی خود ذمہ دار ہوگا. اسی طرح ہے نا اللہ تعالیٰ, انسان جب دنیا میں آتا ہے نا تو اس کو دو جو ہے نا وہ راستے اس کے سامنے ہوتے ہیں. ایک اللہ تعالیٰ کا رحمان کا راستہ, دوسرا شیطان کا. اب جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے ساتھ فرشتہ یا فرشتے منسوب کر دیے جاتے ہیں, غالباً ایک ہے یا دو ہیں, اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف کرے, جو اس کو اچھائی کی ترغیب دیتے ہیں, نیکی کی, ہر اچھے کام کی ترغیب دیتے ہیں. اور جو جن ہے نا شیطان ابلیس عزازیل, وہ کیا کرتا ہے, اس کو بھی اپنا ایک چیلا لگا دیتا ہے کہ تم نے نا اس کے ساتھ جڑ جاؤ اور اس کو تم نے نا جی ہر وقت اس کو وسوسے ڈالیں اور اس کو جو ہے وہ. اب دیکھیں شیطان ابلیس تو ایک ہی ہے نا, تو دنیا کے آبادی 8 ارب ہے, اب 8 ارب ہر ایک کے دل میں تو وسوسے نہیں ڈال سکتا. تو پھر وہ بڑے بڑے مطلب علماء کو, اولیاء اللہ کو, اس کی مطلب میری اپنی پرسیپشن ہے, وہ ان لوگوں کے گرد گھومتا رہتا ہے. جیسا وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے اس کا ایک واقعہ ہے کہ وہ تہجد پڑھ رہے تھے تو کھڑکی سے نا ایک آواز آئی کہ میں جو ہے تم سے راضی ہو گیا اور تم بس کر دو نمازوں کی. مطلب وہ جو ہے نا نعوذ باللہ من ذالک خدا کے روپ میں آنا چاہ رہا تھا. تو پھر شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے آگے اسے جواب دیا کہ دفع ہو جا مردود, تیرا وسوسہ تیرا وار مجھ پہ نہیں چل سکتا. تو پھر وہ جو ہے نا اس نے اگلا دعو کیا کہ سعدی آج تمہیں رحمۃ اللہ علیہ تمہیں تمہارے علم نے آج بچا لیا. تو مطلب پھر انہوں نے آگے جواب دیا. تو بات کرنے کا مقصد یہ کہ اس کا یہ کام ہے, اور جو چھوٹے اس کے چیلے ہیں نا یہ پھر میرے آپ کے گرد گھومتے ہیں. تو پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث سنائی تو ایک صحابی نے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما رہے ہیں, مفہوم ہے کہ جیسے بچہ دنیا میں آتا ہے تو ایک شیطان اپنے ساتھ اپنا ایک چیلا اس کے ساتھ لگا دیتا ہے اور ادھر سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ, تو آپ کے ساتھ بھی کیا کوئی ایسا کوئی شیطان جن منسلک ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں میرے ساتھ بھی ہوا تھا, لیکن وہ مسلمان ہو گیا تھا اور وہ مجھے وسوسے نہیں ڈالتا. بہرحال تو اب ایگزسٹنس کی ہم بات کریں گے. یہ اگر آپ کو امیج نظر آ رہی ہو, یہ ہیومن ہے, وائی آئی ایم ہیئر, میں یہاں پہ کیوں ہوں, واٹ از دا پرپز آف لائف, وائی ڈو آئی ایگزسٹ, واٹ از مائی ایسنس, میرا مقصد, میرا پرپز, میرا رہنے کا مقصد کیا ہے, کیوں رہ رہا ہوں, کیسے میں نے رہنا. تو یہ جو ہے نا ہر ایک وقت اپنی ایگزسٹنس پہ کہ مجھے جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا تو کوئی تو مقصد ہوگا, وہ مقصد کیا ہے, تو اس پہ بلیو کرنا ہے. ایمفسائز مین از نتھنگ وٹ ہی میکس ہمسیلف. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے راستے بتا دیے نا دونوں, اب میری اپنی مرضی ہے کہ میں اس کو صحیح راستے پہ اسلامک پرنسپلس کو فالو کروں یا نہ کروں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے چوائس دے دی ہے. ہیومن بینگ کریٹ دیئر اون ریئلٹیز ویلیوز ٹو چوائسیز. ٹھیک ہے, ہمیں چوائس ہوتی ہے اچھائی اور برائی کی, سچ بولنا چاہوں جھوٹ بولنا چاہوں. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا دنیا کے اندر ہر انسان کو. تو ہیومن بینگ جو ہے اپنی ریئلٹیز ویلیوز خود کریٹ کرتے ہیں اپنی چوائسیز کے ذریعے, اور انسان اپنی چوائسیز میں فری ہے, کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, شراب پینے والے کو پابندی تو ہے لیکن اس کی چوائس اپنی ہے. ٹھیک ہے, تو فنڈامنٹل پرنسپلز کیا ہیں کہ مین از سینٹرل دین ٹروتھ اور لاز, یعنی انسان سب سے افضل ہے. ٹھیک ہے, تو لوگ جو ہے وہ فری ایجنٹس ہیں. اٹ از انویسٹیگیشن آف بینگ, ایگزسٹنس کمز بیفور ایوری تھنگ. ایگزسٹنس سب سے پہلے, ہم ہیں تو سب کچھ ہے. تو جب ہم ہیں, ہم سب سے افضل ہیں, تو چیزیں ہماری مرضی سے ہونی چاہیے.
وائی آئی ایم، واٹ شوڈ آئی ڈو، میں کیوں ہوں، مجھے کیا کرنا ہے. تو یہ کہتے ہیں ایگزسٹنس پریسیڈ دا ایسنس، یعنی ایگزسٹنس ایوری تھنگ ہے، آپ کا وجود ہر ایک چیز ہے، الٹیمیٹ ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ جو ویلیوز ہیں نا یہ ہمیں فریلی چوز کرنی چاہیے اپنی اویلیبل آپشنز میں سے. تو انسان جو کہ اس کے پاس چوائسیز ہیں کچھ بھی کرنے کی، تو وہ اپنے ایکشن کا ذمہ دار بھی خود ہوتا ہے. انڈیویجویلٹی اس کی سپریم ہے، چوائسیز اس کی ہوتی ہیں، تو اپنے نفع نقصان کا ذمہ دار بھی وہ خود ہوتا ہے. یہ کہتے ہیں ہوم ایجوکیشن از بیٹر دین اسکول، جو ہوم ایجوکیشن ہے یہ اسکول ایجوکیشن سے زیادہ بہتر ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہر انسان اپنی چوائسیز خود کرتا ہے، تو وہ سکسیس یا فیلئر کی طرف جائے تو وہ بھی اس کا اپنا ہی اس کا وہ چوائس ہوتی ہے. تو یہ ڈیتھ کو، آئیڈیا آف ڈیتھ کو، جس کو پریگمیٹزم نہیں مانتے، یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ لیپ آف فیتھ، یہ کہتے ہیں کہ جو مرضی ہو جائے، چونکہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں تو میں کروں گا. تو یہ ان کا لیپ آف فیتھ، اس پہ بھی ماننا ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہم جو بنی بنائی ویلیوز چیزیں ہیں نا ان پہ یقین نہیں رکھتے ہیں، ہم اپنی چیزیں خود کریٹ کریں گے، اپنی ویلیوز ریالٹی خود کریٹ کریں گے. تو بہرحال اس ساری کی ساری فلاسفی کو اگر آپ دیکھیں تو یہ انسان کی تخلیق کے اوپر، اس کی ایگزسٹنس کے اوپر، اس کی چوائسیز کے اوپر، اس کی فری نیچر کے اوپر، اور اس فری چوائسیز کے بعد اس کی جو سکسیس یا فیلئر ہے، اس کی اپنی چوائسیز کے بعد آنے والی سکسیس یا فیلئر، تو یہ اس پہ بلیو کرتی ہے. جنرل فلاسفی ہے. تو اب ہم اگر اس میں سے ایجوکیشنل پوائنٹ آف ویو کو دیکھیں تو یہ سارے بچے کو، ہول پرسن، یہ صرف مائنڈ کی کو نرش کرنے کی بات نہیں کرے، مکمل پرسنالٹی کی بات کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ لرنر اوتھینٹک بینگ ہو. اوتھینٹک بینگ سے مراد یہ ہے پرفیکٹنیس آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کے نزدیک جو ہے وہ کوئی فکس کریکولا ہونا ہی نہیں چاہیے. یہ کہتے ہیں بچے کو آپ سارے آپشن دے دیں، وہ اپنی مرضی سے جو چوز کرنا چاہے چوز کرے. مثال کے طور پر فائن آرٹ سے، ڈرامہ، لٹریچر وغیرہ سے. تو چائلڈ فریڈم ہے، مکمل بچے کو فری ہینڈ دیا جائے گا، اپنی مرضی سے وہ کرے. ڈسپلن اس میں کلاس کا چائلڈ فریڈم ہے. ٹیچنگ میتھڈ ٹیچر سینٹرڈ اپروچ نہیں ہوگی، ساری کی ساری اسٹوڈنٹ سینٹرڈ اپروچز ہوں گی. جیسے ڈائلاگ ہے، ڈسکشن ہے، کریٹیوٹی ہے، امیجنیشن. ٹیچر جو ہے وہ اس میں صرف فیسیلیٹیٹر ہوتا ہے، یہ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ہے. یہ اسیسمنٹ کے بھی اگینسٹ ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہماری 5 جو ہے وہ جنرل فلاسفیز تھیں. اب ہم ایک کوئک ان کا اوور ویو لیں گے 5 فلاسفیز کا. ایک